سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اوپر سے زوردار آواز آئی۔ جبریل نے سر اوپر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا، پہلی بار کھلا ہے، اور جو فرشتہ اس دروازے سے باہر آیا ہے وہ بھی اس سے پہلے باہر نہیں آیا۔ وہ فرشتہ سیدھا اسی وقت وہاں پر آ گیا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو نور دینے آیا ہوں اور بشارت دینے آیا ہوں۔ وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، اور ان دونوں سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگا گیا ہے، جو آدمی یہ دونوں سورتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ کچھ عطا کر دے گا۔ یہ ان دونوں سورتوں کی فضیلت ہے، خصوصی طور پر سورہ فاتحہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس سورت کا، سورہ فاتحہ کا ایک نام الشفا ہے اور الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، یعنی مریض ہے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے، اس کو پھونک ماری جائے، اس سے یعنی ہزاروں تجربے موجود ہیں، وہ مریض صحیح ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں باقاعدہ ایک واقعہ موجود ہے، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو صحابہ کرام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو وہ قبیلے والے آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو، صالح معلوم ہوتے ہو، ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ ذرا دم رکھو۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت، اور دم کرتے گئے۔ جیسے ہی دم سے فارغ ہوئے، وہ قبیلے کا سردار بالکل صحیح ہو گیا، اس کی تکلیف ختم ہو گئی، درد اس کا دور ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اس صحابی سے فرمایا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ سورۃ الشفا ہے، اس سورت میں اللہ نے میری امت کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو یہ سورت جو ہے وہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ آگے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو حاصل کرنا یہ برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ حسرت ہے۔ یہ باطل اور یہ جادو وغیرہ سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ آج کل جو جادو کی شکایتیں ہیں اور مختلف جنات کی شکایتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اور خصوصی طور پر سورہ بقرہ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم احادیث پر عمل کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت ہمارے گھر میں جاری رہے، تو مجال ہے کہ جادو کا اثر ہو اور جنات وغیرہ ہمیں تنگ کریں۔ بلکہ کتنے واقعات موجود ہیں، کسی گھر میں جنات نے شرارتیں شروع کی، سورہ بقرہ وہاں تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، مسلسل پڑھی گئی، وہاں سے جنات بھاگ گئے۔ اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں
جنات وغیرہ جادو وغیرہ سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہترین علاج ہے جادو کا.